طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں فکر مند اس ناحیے سے ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کوئی مس کرے گا تو پھر کیا ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت چاند کی طرح، سورج کی طرح، چاند اور سورج کی کیا مثال دی جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو اونچائیاں عطا کی ہیں، بلندیاں عطا کی ہیں. زمین کی گہرائیوں میں آپ کا تذکرہ، آسمان کی بلندیوں پر آپ کا تذکرہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر آپ کا تذکرہ، سمندر کی وسعتوں میں آپ کا تذکرہ. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا ہے. آپ کا اتنا بلند ترین مقام، مقام محمود آپ کے لیے، وسیلہ آپ کے لیے، اور آپ کے تعلق سے اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بعد والا زمانہ آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے. آپ ترقی پر ترقیاں کرتے چلے جائیں گے. لکھنے والوں نے لکھا، گواہی دینے والوں نے گواہی دی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لوگ لکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتنا لکھا گیا روئے زمین پر کسی کی ذات پر اس کا 10واں حصہ، اس کا 100واں حصہ، اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں لکھا گیا. تو جو لوگ بھی اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے سن لیں، ان کے لیے جہنم تیار کی جا چکی ہے. وہ آخرت کی جہنم میں بھی جلیں گے، دنیا کی جہنم میں بھی جلیں گے. اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور جو لوگ ان کے پیچھے پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، وہی مال ان کے لیے حسرت بن جائے گا، افسوس بن جائے گا. دنیا کے لحاظ سے بھی وہ مال ان کے لیے بربادی کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی بربادی کا باعث بنے گا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، جو لوگ باغی ہیں، جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں. فسينفقونها، وہ اس طرح کے مال خرچ کریں گے. ثم تكون عليهم حسرة، پھر اس کے بعد میں یہ خرچ کیا ہوا مال ان کے لیے حسرت بن جائے گا، افسوس بن جائے گا. ثم هم يغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے. اللہ کی طاقت غالب رہے گی، اللہ کے رسول غالب رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت غالب رہے گی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کر کے رہیں گے اور ان لوگوں کی جو لوگ ایمان لائے، اور اس دنیا کے اندر بھی ہم مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی ہم مدد کریں گے. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. اللہ کی پارٹی میں انسان آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں آ جائے، جو انسانیت کی پارٹی ہے، جس پارٹی میں درد ہے، جس پارٹی میں انسانیت ہے، جس نے دنیا کو پورا پیغام دیا. تو تمام سے جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں وہ یہاں سے جائیں تو اپنے اندر جذبات لے کر جائیں، ایمان کے جذبات، یقین کے جذبات، اخلاق کے جذبات، کردار کے جذبات، اور بہتر سے بہتر زندگی بسر کرنے کا وہ عزم لے کر یہاں سے جائیں. اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو، ہماری غیرت کو جانچا جاتا ہے، ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ بات ہم دنیا کے سامنے بمانگے دہل قدم ٹھونک کر کہہ سکتے ہیں آج تک وہ اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلمانوں کی غیرت کو ناپ سکے. اس طرح کا کوئی اعلیٰ ایجاد نہیں ہو سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اہل ایمان کی محبت کو جانچ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوطان و خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری آل اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے آبا و اجداد، سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہیں. ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ قربان ہیں. ہم اس طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے اس سے پہلے اس طرح کی قربانیاں دی تھی اور اس کے بعد میں بھی ہم اس طرح کی قربانیاں دیں گے اور دیتے رہیں گے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اس چیز کو، اس غیرت کو کبھی بھی اپنے دل سے ختم ہونے نہ دیں، کبھی بھی ختم ہونے نہ دیں. یہ غیرت ہمارے کام آئے گی اس دنیا میں، یہ غیرت ہمارے کام آئے گی آخرت میں. ہم ہر لحاظ سے ایک غیور قوم بن کر رہیں گے اور غیور قوم بن کر مریں گے. شہادت کا موقع آئے، غیرت کے ساتھ ہم شہادت دیں گے، اپنی جان اللہ رب العزت کے لیے قربان کریں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز جس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے اور دلانے کی ضرورت ہے، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس ذات ہے. اس ذات کے تعلق سے جو محبت، جو غیرت، جس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ یہاں دکھایا جا
رہا ہے, اللہ رب العزت اس چیز سے خوش ہو رہا ہوگا. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس سے خوش ہو رہی ہوگی. جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع یہاں ہوئے ہیں جو لوگ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی محبت کو جان ایمان و تسلیم کرتے ہیں, ان تمام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہوگا. دوسری جو چیز ہے, ایک طرف ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے, نام نبی اور کام نبی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا, اس پیغام کے تعلق سے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ایک غیرت وہ ہے جو وقتی طور پر جمع کرتی ہے لوگوں کو اور وقتی طور پر جھنجھوڑتی ہے, وہ غیرت بھی مبارک. ایک غیرت وہ ہے جو مسلسل انسان کو سلگاتی ہے, وہ غیرت بھی اپنے اندر پیدا کیجئے. اللہ رب العزت نے دونوں طرح کی غیرتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے تعلق سے ہم اپنا جائزہ لیں, کیا واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن چھوڑا تھا, جو پیغام چھوڑا تھا, اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. ہر انسان غور کرے, دوسروں کو دیکھنے کے مقابلے میں پہلے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیور سپاہی بنا ہوا ہے اور وہ کہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غیرت مند امتی بنا ہوا ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ حکم دیا تھا, وما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جو تمہیں دے دیں وہ تم لے لو. ایمان دیں, ایمان لو. اخلاق دیں, اخلاق لو. تہذیب دیں, تہذیب لو. نیکیاں دیں, نیکیاں لو. جو بھی چیز رسول تمہیں عطا کرے تم لے لو. کیا ہم نے واقعی صحیح ایمان لیا ہے؟ کیا ہم نے صحیح تہذیب لی ہے؟ کیا ہم نے صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اپنے آپ کو لگایا ہے؟ کیا واقعی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازیں دی, کیا ہم نے نمازیں لی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دیے, کیا ہم نے روزوں کو صحیح طور پر لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور زکات دیے, کیا ہم نے ان تمام چیزوں کو اسی انداز سے لیا ہے؟ انسان غور کرے, یہ غیرت کا موقع ہے. اس موقع پر ہر انسان غور کرے کہ وہ غیرت بھری زندگی بسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اس کی غیرت نعروں کی حد تک ہے یا عمل کی حد تک ہے؟ یہ عمل کے لحاظ سے بھی بھرپور ہے. ہمیں ہر لحاظ سے بھرپور ہونا ہے, ظاہری طور پر, باطنی طور پر, عملی طور پر, قلبی طور پر, اعضاء کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب چھوڑی ہے, جو ورثہ چھوڑا ہے, اس کو غیرت کے ساتھ اپنانا ہے. یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ. چوری سے منع کیا, کیا ہم چوری سے رک رہے ہیں؟ من حیث القوم. سود سے منع کیا, من حیث القوم, کیا ہم سود سے رک رہے ہیں؟ رشوت سے منع کیا, کیا مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہم رشوت سے رک رہے ہیں؟ جھوٹ سے منع کیا, کیا ہم جھوٹ سے رک رہے ہیں؟ ایک ایک چیز پر ہر انسان غور کرے اور غیرت کی زندگی بھرپور طریقے سے بسر کرنے کی کوشش کرے, تب کہیں جا کر ہماری غیرت پوری ہوگی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کے تقاضے پورے ہوں گے. تیسری ایک اور اہم ترین بات کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت, ان تمام چیزوں کو کیا برادران وطن تک پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ایسے رہتے ہیں جو برادران وطن ہیں, ہمارے ہندو بھائی ہیں, بڑی تعداد ان کے اندر ایک ایسی ہے, بہت بڑی تعداد, جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے, غلط معلومات ان کے ذہنوں میں پہنچائی جاتی ہیں. یہ ایک ایک امتی کا فرض ہے. جس طرح آیت تلاوت کی گئی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم تمام کے لیے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, تمام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سب سے بہترین نمونہ موجود ہے. اس سے بہتر نمونہ نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. اس نمونے کو اپنائیں اور اس نمونے کو پہنچانے کی کوشش کریں, اپنے اقوال کے ذریعے سے, اپنی تقریروں کے ذریعے سے, اپنے پمفلیٹس کے ذریعے سے, اپنی کتابوں کے ذریعے سے, سب سے بڑھ کر اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے, اپنے اچھے رویے کے ذریعے سے ایک ایک غیر مسلم بھائی تک ہمیں پہنچنا پڑے گا اور ان کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا, ستھرا, کھرا, نورانی, صاف اور سب سے بہترین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا وہ کردار پیش کرنا پڑے گا, تاکہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کیوں کہا جاتا ہے. یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے اور اس طرح کی آیات امت کی غیرت کو جھنجھوڑتی ہیں. اور اس آیات کو پڑھنے کے بعد میں بھی اگر کسی کے اندر غیرت جاگتی نہیں ہے تو صرف غیرت نعروں والی ہو کر رہ جائے گی. ہمیں صرف نعروں والی غیرت نہیں چاہیے, ہمیں عمل کی غیرت بھی چاہیے, ہمیں کردار کی غیرت بھی چاہیے, ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی شخصیت، آپ کا نام، آپ کا کام، آپ سے منسوب ایک ایک چیز ہمیں عزیز ہونی چاہیے۔ اس جلسے کا یہی پیغام، یہ جو احتجاجی جلسہ کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم حکومت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کی طرف وہ دیکھے، اور اسے مطالبہ ہم حکومت سے کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں ان کو انتہائی قابل سزا جرم قرار دیا جائے، اور دنیا کے کسی ملک میں یہ کام ہو رہا ہو تو ہماری حکومت مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر ان تمام جگہوں پر اپنا مضبوط ترین احتجاج درج کرے تاکہ اس کی بات مانی جائے اور اس کا وزن محسوس ہو۔ یہ تو ایک اور بات ہے، جو آخری بات جو ہم نے کہی وہ بات ہماری اصلی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس غیرت کے تعلق سے دینی طور پر، عملی طور پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کے طور پر، آپ کے کردار سے محبت کے طور پر، آپ کے اعمال سے محبت کے طور پر، اور آپ کی ایک ایک ادا سے بہت زیادہ محبت اور غیرت کے طور پر ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو بنائیں، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے اگر ہم لوگوں کے سامنے صحیح دین، صحیح سیرت، صحیح اخلاق پیش کریں گے تو انشاءاللہ کل جو ہمارا گزرا ہوا تھا، ہمارا تابناک ماضی، وہ دوبارہ پھر لوٹ کر آئے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اسی طرح کا جذبہ نصیب فرمائے، اسی طرح کی حمیت نصیب فرمائے، اسی طرح کی محبت نصیب فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔